میں ہوں جناب حافظ عابد حسین چشتی. آج ہم موجود ہیں حاجی صاحب کی بیٹھک میں اور بڑے بڑے خوبصورت مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب اویس چودھری صاحب, پروفیسر ضیاء المصطفیٰ صاحب اور ہمارے سب کے ہر دل عزیز شخصیت حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حاجی صاحب کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر اویس ہے. بھائی آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اور جناب پروفیسر ضیاء المصطفیٰ صاحب آپ سنائیں؟ الحمدللہ. آج ہماری اس بیٹھک میں آپ کو آگے کیا محسوس ہوا, اس بارے میں کچھ ہمیں آگاہ کریں. آج چونکہ پہلی دفعہ میرا اس بیٹھک میں آنا ہوا ہے اور میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب کی بیٹھک میں بیٹھ کر حاجی صاحب کی بہت ہی مفید باتیں جو ہیں ان سے ہم فیضیاب ہوں گے اور کچھ سنیں گے, کچھ سنائیں گے, مل جل کر بیٹھیں گے. بالکل ٹھیک. تو انشاءاللہ کافی اپنا بھی فائدہ ہوگا اور سننے والے ناظرین کا بھی فائدہ ہوگا. اور اس سفر میں ہمارے ساتھ اویس چودھری صاحب تو مسلسل شریک سفر ہیں. اویس بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بس جی آج آپ کو بلایا ہے عابد صاحب کو, اور آج مصطفیٰ بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, تو انشاءاللہ اب اچھا معاملہ چلے گا ہمارا. انشاءاللہ. حاجی صاحب کی طرف آتے ہیں. حاجی صاحب اب یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ جی حالات کرونا کے چل رہے ہیں آج کل. یہی ہے, لاک ڈاؤن کھولا ہے. لاک ڈاؤن جب کرنے کا وقت تھا اس وقت انہوں نے کیا نہیں, اب انہوں نے ہلکا کر دیا ہے. ابھی اس کی جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں پیک ابھی آنی ہے اس وقت. ادھر سے ہماری عید آ گئی ہے, عید کے درمیان یہ اسی وقت یہ پیک کا ٹائم ہوگا اس وقت. سیاہ بھائی حاجی صاحب کی جو باتیں ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے دل میں اتر رہی ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یا آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس بارے میں آپ ہمیں بھی کچھ آگاہ کریں اور حاجی صاحب کے ساتھ اس حوالے سے ڈسکس کریں. آپ تھوڑی سی گفتگو. نہیں, حاجی صاحب کا کہنا بھی صحیح بات ہے کہ چونکہ کرونا جو ہے یہ ایک ایسی وبا ہے کہ جو بتدریج بڑھتی ہے اور اس کے بڑھنے کے جو مدارج ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ بسا اوقات اچانک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بہت کم ہوگی, لیکن اچانک ایک سپرنگ کی مانند ایسے ابھرتی ہے کہ تمام لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کرتی ہے اور وہ جو اس کی پیک ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک بڑی نقصان دہ ہے. پوری دنیا کو کرونا وائرس نے گھیر لیا ہے. کیوں حاجی صاحب؟ پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اور اللہ پاک کرم کرے, ہماری تو دعا ہے اللہ پاک کرم کرے ہمارے ملک پاکستان پر, اس کی خیر کرے. تو لوگوں کو یہ عید کا جو عید پہ بات ہو رہی تھی کہ جی عید کے دوران ہم کو سادگی سے عید منانی چاہیے. بالکل ٹھیک. اس میں زیادہ تر تو ہمارے جیسے وہ کوئی سفید بوجھ لوگ ہیں وہ زیادہ پستے ہیں. جی بالکل ایسی. تو لاک ڈاؤن کھولا تو اب اسی پہ ہماری بات چلتی ہے پہلے بھی, ابھی وہ کہ دیکھو مارکیٹیں کھل گئی ہیں, لوگوں کے پاس پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اتنا. بالکل ایسی. تو لگتا ہے پتہ نہیں, آپ کہتے ہیں ہماری عوام غریب ہے, ادھر انہوں نے پیکج دیا ہوا ہے گورنمنٹ نے 12,000 روپیہ دے رہے ہیں. تو یہ تو لگتا ہے ہماری عوام تو غریب ہی نہیں ہے, کہاں سے پیسہ آ گیا ان کے پاس. بالکل ایسی. آپ پروفیسر بھی ہیں اور معاشی حالات پہ آپ کی بڑی خوبصورت نظر بھی ہے پروفیسر صاحب. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آج کل جو آئل جو ہماری آئل ریفائنری کی جو صنعت ہے پوری دنیا میں, جیسے دبئی ہے, بحرین ہے, سعودی عرب ہے, امریکہ میں بھی بہت سارے ذخائر ہیں تیل کے, تو سننے میں آیا ہے بہت سارے معاشی حالات کی وجہ سے کمپنیوں نے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے اور بے روزگاری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بات ہے کہ آئل جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہر انسان کی عملی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ہر وہ شخص جو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے, جس کے پاس آٹو موبائل ہے, گاڑی ہے, اس نے اس کا استعمال کرنا ہے. اور جب تمام کے تمام ایک علاقہ نہیں, ایک کالونی نہیں, ایک محلہ نہیں, ایک شہر نہیں, ایک ڈویژن نہیں, بلکہ پورے ملکوں کے ملک جب گھروں میں بٹھا دیں گے, جب لاک ڈاؤن کر دیں گے تو وہ روزمرہ استعمال میں اس کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. جب ضرورت ختم ہوگی تو جنہوں نے اس کو پروڈیوس کرنا ہے ان کے پاس کام کرنے والوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, وہ نکالنے پر مجبور ہوں گے. میں نے یہ آج ہی نیوز میں سنا ہے کہ بہت ساری کمپنیز نے بہت سارے لوگوں کو نکال دیا ہے, ان کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے اور وہ واپس اپنے وطن کو واپس لوٹ رہے ہیں. اور یہ جو معاشی خلا اس وقت پیدا ہو چکا ہے
تو یہ کیسے اس کا دوبارہ سے پھر اس کا یہ بھر جائے گا یا اس کی کیسے نعمت بدل اس کا ہوگا، یہ اس بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ اصل میں یہ جتنے بھی حالات ہیں یہ ایک فطرتی عمل ہے. فطرتی عمل اس طرح کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ انسانی آبادی کو ایک معتدل انداز میں برقرار رکھنے کے لیے مختلف صورتوں کا انتخاب کرتی ہے. کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی وبائیں پھوٹتی ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی جنگیں لگتی ہیں. ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ اس دنیا سے ختم ہوتی ہے، ایک بیلنس ہوتا ہے، پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی میرا خیال میں جیسے جیسے انسان اپنی عقل و دانش کی وجہ سے فطرت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے تو فطرت اس سے اپنا بدلہ لے رہی ہے. یعنی ایسی بیماریاں جو پہلے کبھی انسان نے سوچی بھی نہیں تھی وہ سامنے آ رہی ہیں. یعنی ایک بیماری کا حل انسان نکالتا ہے، اس کا حل نکلتا ہے تو دوسری بیماری سامنے آ جاتی ہے. پروفیسر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حاجی صاحب کی طرف سے میں آنا چاہتا ہوں. حاجی صاحب، یہ جو معاشی حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں یہ صرف پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت چل رہی ہیں، تو آپ اپنی نظر سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ حالات کب تک رہیں گے اور یہ معاملات کب تک چلیں گے، اس بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے سر؟ یہ معیشت کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ تو پتہ نہیں، ابھی سال چلتا ہے 2 سال چلتی ہیں، یہ معیشت جو ہے دن بدن نیچے جائے گی، کیونکہ جب تک کو معیشت کا پہیہ چلتا نہیں ہے تو معیشت میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں بن سکتا، تو یہ نیچے ہی جائے گی. بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھے گی تو پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے، بلکہ ساری دنیا میں ایسے ہی ہے. تو زیادہ ہمارے جو سفید پوش لوگ ہیں وہ زیادہ پس رہے ہیں کیونکہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ انہوں نے کسی کے آگے جا کے بات کرنی ہے، نہ ہاتھ پھیلانا ہے. جی ایسی یہ تو دوسرے یہ بار بار یہ کہتے ہیں جی وہ ریڈی والا ہو گیا، وہ دوسرا ہو گیا، مزدور ہو گئے، وہ تو جا کے باہر کوئی دیکھ بھی لیتا ہے، ان کو کچھ 150 200 500 دے بھی آتا ہے. تو جو سفید پوش ہیں وہ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلیں گے، وہ اندر بیٹھ جائیں گے. یہ لاک ڈاؤن زیادہ وہ کریں گے تو وہ تو بیچارے کریں گے، وہ تو روٹی سے بھی تنگ ہیں. بالکل. ناظرین، آج ہم نے اپنے اس حاجی صاحب کی بیٹھک میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کی ہے، معیشت کے حوالے سے بات کی ہے اور بے روزگاری کے حوالے سے بات کی ہے. میں اپنی اس نشست میں حاجی صاحب کی بیٹھک میں آنے والے تمام مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب اویس چودھری صاحب، پروفیسر ضیاء المصطفیٰ صاحب اور بالخصوص حاجی صاحب کا کہ آپ نے خصوصی ٹائم دیا اور یہ خصوصی جو خوبصورت معلومات ہے لوگوں تک پہنچائی ہے. آپ کا میزبان حافظ عابد حسین چشتی آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Wave Mile.